السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی آغاز ہوتا ہے سبحان اللہ جی سے، یعنی اللہ پاک ہے۔ یعنی سننے والوں کو ایک عجیب و غریب خبر ملے گی کہ جس کو وہ حیرانی سے سنیں گے، لیکن حقیقت یہ کہ جو چیزیں لوگوں کے لیے مشکل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ویسے بھی جس بارے میں اب گفتگو کی جائے گی وہ بہت ہی اہم بات ہوگی۔ وہ کیا بات ہے؟ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی، کہاں پہ لے گی؟ ہاں، راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی، یعنی مکہ سے یروشلم لے گئی۔ اور وہ جگہ کیسی جگہ ہے جس کے آس پاس کو ہم نے برکتیں عطا کی ہیں، کیونکہ وہاں کی سرزمین بہت زرخیز ہے، وہاں قدرتی نہریں ہیں، باغات ہیں، پھل ہیں، اور زمین انبیاء کا مولد اور مسکن بھی ہے۔ یعنی وہاں پہ بہت سارے انبیاء پیدا بھی ہوئے اور وہاں پہ انہوں نے زندگیاں بھی گزاری۔ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ ہم اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بعض نشانیاں دکھا دیں۔ گویا دوسرے لفظوں میں یہ سفر ایک معجزہ بھی تھا۔ بے شک وہ بہت دیکھنے والا، سننے والا ہے، بندوں کے حالات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات بیت المقدس میں میں نے اپنے قدم اس جگہ رکھے تھے جہاں پہلے انبیاء نے رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر کون سی سواری پر کروایا گیا تھا؟ براق کے ذریعے کروایا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی گئی اور زین کسی ہوئی تھی۔ پس اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے اسے کہا کہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی شوخی کر ہے؟ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز کوئی بھی سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں پھر براق کو پسینہ آ گیا اور پھر براق کے ذریعے سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کی طرف گئے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، جو اس بات کا سمبل اور یا نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں اور امام المرسلین ہے۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ آسمانوں کی سیر کرائی گئی، 7 آسمانوں تک لے جایا گیا اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ وہاں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 نمازیں بھی دی، اس کے علاوہ کچھ ہدایات بھی دی۔ اس کے علاوہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کے بھی مشاہدات کیے۔ اور انس رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، اس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہی ناخنوں سے اپنے چہرے، اپنے سینے چھین رہے تھے، یعنی کھرچ رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں۔
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرا والی رات میں ایسے لوگوں پر سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ دنیا کے خطیب ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور یہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور سمجھتے نہ تھے، یعنی یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اپنے عمل کے لیے بھی ہے۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ بھی عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی دی گئی، اور یہ کہ آپ کی امت میں سے ہر ایسے آدمی کو بخش دیا جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا، اور تباہ کن گناہوں سے بچے، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اسی طرح معراج کی رات فرشتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اپنی امت کو پچنے لگانے کا حکم دیجیے، یعنی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرانے کا کہیں، کیونکہ وہ صحت حاصل کرنے اور بیماریوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ کی مختلف پیغمبروں سے ملاقات بھی ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک چٹیل میدان ہے، یعنی جنت چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا وہاں درخت لگانا ہے، تو جتنا زیادہ ذکر کوئی کرے گا اس کی جنت اتنی ہی زیادہ سرسبز ہوگی۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کا کارساز نہ بنانا، نہیں تو رات بنی اسرائیل کے لیے تھی، اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ قرآن مجید، یعنی پہلی کتابیں اب منسوخ ہیں، لیکن ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی ہی بھیجی ہوئی کتابیں تھیں، لیکن اب قرآن پاک ہی ہوگا۔ تو کارساز بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے حوالے انسان اپنے کام کر دیتا ہے، وہ اس کی حاجتیں پوری کر دے، تو ساری حاجتوں کا پورا کرنے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً وہ بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا، یعنی یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور پر نوح علیہ السلام کی شکر گزاری کی تعریف فرما رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح شکر گزار بندے بن جائیں۔ لیکن شکر گزار بندہ بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے اور دعائیں کرنی پڑتی ہیں۔ اسی لیے مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تاکہ نماز پڑھے یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں یا دونوں پنڈلیاں سوج جاتی۔ اس سے متعلق آپ سے کچھ کہا جاتا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی شکر گزاری صرف زبان سے شکر گزاری نہیں ہوتی بلکہ عمل کے ذریعے ہوتی ہے، اور آج کل اس عمل کا اچھا موقع ہے۔ اسی طرح شکر گزاری میں انسان جو کچھ بھی کھاتا یا پیتا ہے تو اس پر بھی اپنے رب کو یاد کرے، کیا کہے؟ بسم اللہ پڑھ کر آغاز کرے اور الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں ضرور فساد کرو گے، اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلی کا وعدہ آ گیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت جنگجو بندوں کو بھیجا، پس وہ گھروں میں گھس گئے، اور ایک وعدہ تھا جو پورا کیا ہوا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل نے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے انہوں نے، اس طرح یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے تھے۔ 70 عیسوی میں ٹائٹس کا حملہ ان پر ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا گیا۔ پھر ہم نے اس پر دوبارہ تمہیں غلبہ دے دیا، اور ہم نے مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا، یعنی پہلے حملے کے بعد ہم نے حالات پھر دوبارہ بدلے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی حالت کو درست کر لیں، لیکن وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، تو بار بار اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دیتے تھے۔ تو پہلے حملے کے بعد ہم نے حالات بھی بدلے، جب کہ تمہارے اندر تبدیلی آئی تو ہم نے بھی تم پر سے عذاب کو ہٹا لیا۔ پہلا حملہ بخت نصر کا تھا، دوسرا حملہ ٹائٹس کا تھا، جب انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، اور جہاں غلبہ پاتے انہیں تہس نہس کر دیا جاتا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو تم نے اپنے آپ کے لیے بھلائی کی، اگر تم نے برائی کی تو وہ بھی ان کے لیے ہے،
چنانچہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو ہم نے اور لوگوں کو تم پر مسلط کر دیے تاکہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور تاکہ جس چیز پر بھی وہ غلبہ پائیں اسے برباد کر دے، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ تو بات یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اچھا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دن پھیر دیے، اچھے کر دیے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والوں کے ساتھ برا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک بنیادی قاعدہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھیں، اور جو کوئی نیکی کرتا ہے وہ دراصل اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور اگر برائی ہوگی تو وہ بھی اپنے لیے ہی ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم بھی دوبارہ کریں گے۔ اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا، یعنی اگر تم بدلے تو ہم پھر دوبارہ تمہیں پکڑ لیں گے۔ اور اس میں کتنا بڑا سبق ہے، کوئی قوم ہو، کوئی فرد ہو، کوئی گھرانہ ہو، اگر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے، احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہوتی ہے، آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، وہ ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یعنی اس سورہ میں خاص طور پر قرآن مجید کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ یہاں پہ قرآن کے آنے کا مقصد بتا دیا گیا کہ قرآن سب سے زیادہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اس لیے انسان سیدھے راستے پر چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن سے رہنمائی نہ حاصل کی جائے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا، یعنی قرآن مجید، جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں، پردے میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کے طرز عمل میں لازماً تبدیلی آتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ لوگ یہاں پہ قرآن سننے آتے ہیں، جب قرآن سن کے جاتے ہیں تو آپ کے دل کی دنیا کیسی ہوتی ہے؟ بدلی ہوتی ہے نا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور یقیناً جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ یہ انسان کا بیزاری کی حالت میں خود کو یا اپنی اولاد کو بد دعا دینا ہے۔ تو یعنی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں کسی بیماری کے ساتھ، بچوں کی پریشانی کی وجہ سے یا کاروبار کی وجہ سے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کیفیت میں ہمارے منہ سے خیر نکلنی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بد دعا کر بیٹھتے ہیں، بیزار ہو کر منہ سے کچھ غلط الفاظ نکال لیتے ہیں۔ تو بنیادی پر اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر جلد باز ہے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت بھی کی جا رہی ہے، ڈانٹا جا رہا ہے جو غصے کی حال میں اپنے لیے یا اپنے مال کے لیے یا اولاد کے لیے بد دعا کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت انہیں کیا کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ قبولیت کے وقت میں دی گئی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو بد دعا دے رہے ہیں اور اس کے اہل وہ بد دعا کا اہل نہیں ہے تو وہ بد دعا کیا ہوگی، وہ پلٹ کر اپنے ہی سر آئے گی، کیونکہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بات بات پر دوسروں کو بد دعائیں دے کر بلیک میل کرتے ہیں، تو اور کہ تمہاری لیکن یہ بات آپ کو سوچنی چاہیے کہ اس وقت کیا ہم نے کوئی اس کے ساتھ برا کیا؟ اگر اس نے ہمارے لیے بد دعا دی ہے نا، تو کیا ہم نے کوئی اس کے ساتھ برا کیا؟ اگر برا نہیں کیا تو اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ پر توقع رکھیں کہ پھر اس کی بد دعا آپ کو نہیں لگے گی۔ اس لیے بد دعائیں دینے کے لیے بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، یہ نہ کہیں کہ یہ مصیبت واپس اپنے اوپر ہی لوٹ آئے۔ اس لیے بد دعائیں دیتے ہوئے سوچنا سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور باپ کا اپنے بیٹے کے خلاف بد دعا کرنا، کیونکہ تنگ آ کر ہی کوئی باپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے گا، ورنہ عام حالت میں بد دعا نہیں دے سکتا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر خیر ہی کی دعا کیا کرو
بے شک فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں۔ تو اب آج کے بعد آپ یہاں سے سوچ کے جائیں کہ اگر پریشان بھی ہیں تو بددعا نہیں کرنی، اپنے لیے خیر ہی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے مال کے لیے، یا اپنے گھر کے لیے، یا گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ خیر ہی مانگنی ہے۔ اور ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو بے نور کر دیا، دن کی نشانی کو روشن بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور تاکہ تم برسوں کی تعداد و حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے خوب کھول کر بیان کیا، خوب کھول کر بیان کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نشانیوں کو بھی دکھا رہے ہیں، ان کی تفصیل بھی بتا رہے ہیں، یہ نعمتیں تمہارے کس کس فائدے کی ہیں، اور ان نعمتوں کو پا کر، نشانی کو دے کر انسان کو سبق بھی حاصل کرنا چاہیے اور رب کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اور ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن میں لازم کر دیا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا، یعنی انسان جو کچھ کماتا ہے اس کے اوپر لادا جاتا ہے۔ جیسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی شکل میں نامہ اعمال ہمیں دیا جائے گا، تو وہ نامہ اعمال کیا ہے؟ وہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہوگی جو ہمارا ہی لکھا ہوا ہوگا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج کے دن تم اپنے اوپر حساب لینے والے کافی ہو، یعنی تم خود فیصلہ کر سکتے کہ تمہارا انجام اب کیا ہونا چاہیے۔ ظاہر برے اعمال ایسی بری شکل میں ہوں گے کہ انسان خود ان سے گھن کھائے گا، اور کتنا ضروری ہے کہ انسان یہ حساب اپنا دنیا میں ہی کر لے، مرنے سے پہلے ہی کر لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے منہ سے نکلنے والی باتیں سوچیں، اپنے معاملات جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہے اس کا نتیجہ نکالیں، اور اللہ تعالیٰ سے اسی دنیا میں ہی معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، جو گمراہ ہوا وہ اپنے آپ پر ہی گمراہ ہوتا ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی، اور ہم کبھی عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم کوئی رسول نہ بھیجیں، یعنی اپنی برائیوں کو دیکھ کر ان میں سے اس برائی کو دور کر کے جو صحیح راستہ اس کو اختیار کر لیا، خاص طور پر جو قرآن کا راستہ وہ سب سے بہترین اور سیدھا راستہ ہے، تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں، خود اپنے آپ کو ہی ہوگا۔ یعنی اگر انسان ہدایت نہیں پاتا تو نقصان کس کو ہے؟ خود کو ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، جو ہم دنیا میں کر کے جائیں گے وہ آخرت میں ضرور پائیں گے۔ اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں، چنانچہ وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے، پھر ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بری طرح تباہ و برباد کرنا، یعنی پیچھے بنی اسرائیل کا بھی یہی حال ہوا، باقی اقوام میں بھی یہی قاعدہ رہا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی اصول ہے کہ اگر کچھ لوگ فساد کریں، بگاڑ کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر دنیا میں بھی ان کی شامت آئے گی۔ اور کتنے زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو پوری طرح خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص جلدی والی دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ہم اسی میں جلدی دیں گے جو ہم چاہیں گے، جس کے لیے ہم ارادہ کریں گے، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، وہ مزاحمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا اس میں داخل ہوگا۔ یہ جو دنیا کی رونقیں چاہتا ہے، دنیا کے فائدے چاہتا ہے، یعنی انہی کے لیے دن رات کوششیں کرتا رہتا ہے۔ اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی وہ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیں گے۔ اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہے اس کے لیے اس کے لائق کوشش کی، جبکہ وہ مومن ہو تو یہی لوگ ہیں جن کی کوششیں ہمیشہ سے لیے قابل قدر ہیں۔ یعنی جو شخص آخرت کا ارادہ کرے گا کہ مجھے آخرت میں اجر ملے، عمل جو ہے دنیا میں کر رہا ہے لیکن خواہش کیا ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لوں، اس کے لیے مقدور بھر کوششیں بھی کریں، یعنی صرف ارادہ ہی نہیں بلکہ کوشش بھی وہ کر رہا ہے، مومن بھی ہے، ایمان بھی شرط ہے، صرف کوشش اور محنت اچھے کام ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اس آیت میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ بغیر محنت کے آخرت کی بھلائی کا ارادہ کرنا محض ایک دھوکہ ہے، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ دنیا میں بھی انسان جس چیز کو چاہتا ہے تو پھر اس کو پانے کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے۔ ان کو بھی اور ان کو بھی ہم آپ کے رب کے عطا سے مدد دیتے ہیں، اور آپ کے رب کی عطا کو کبھی روکا نہیں گیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں صرف ایمان والوں کی مدد نہیں کرتا،
دوسروں کی بھی کرتا ہے، اور اللہ جس کی چاہے مدد کرے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان جسے حسد کرتا ہے تو اس کا برا چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی خیر ملے ہی نہ، یعنی خاص طور پر قریبی رشتہ داروں کے اندر یہ کولڈ وار چل رہی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ ساری خیر سے میرے ہی گھر پر آ جائے، دوسرے کی طرف جائے ہی نہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ خیر بانٹنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بدخواہی سے ضروری نہیں ہے کہ کسی کو نقصان ہی پہنچ جائے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرے تو آپ کو وہ برباد ہی کر دے گا۔ بہت سے لوگ حسد میں پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور جادو وغیرہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کا حسد جو ہے جادو کی شکل اختیار کر جاتا ہے، فساد شروع کر دیتے ہیں زمین میں۔ تو ایسے سارے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، جو کسی کے لیے کنواں کھدواتا ہے وہ خود ہی اس میں گر پڑتا ہے۔ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بات پر فضیلت دی ہے، اور یقیناً آخر درجات کے اعتبار سے بہت بڑی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، یعنی جو آخرت چاہتا ہے وہ بڑے درجات پائے گا۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ان کے درمیان کا فاصلہ ایسا ہی ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہو، اور فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو اس سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، اس کے اوپر رب کا عرش ہے۔ تو پھر جب بھی اللہ سے سوال کرے تو پھر کون سی جنت مانگے؟ جنت الفردوس مانگے۔ تو کیا کہنا چاہیے پھر؟ ہاں، اللہم انی اسالک جنت الفردوس، اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنائے، ورنہ آپ مذمت شدہ بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ رہیں گے، یعنی کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کسی کے پاس اختیارات نہیں ہے، کوئی دینے کے قابل ہے ہی نہیں۔ لہٰذا تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف مت راغب ہو، اپنی ساری توجہ، اپنی ساری رغبتیں، اپنی تمنائیں، اپنی فریادیں سب کی سب اللہ کے سامنے رکھو۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اور ان دونوں کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو، اور ان سے عزت والی بات کرو، یعنی یہاں بڑھاپے کی حال میں خاص کیا گیا ہے کہ کیونکہ اس وقت ماں باپ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں اور اولاد جوان ہو چکی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی خواہشات، جذبات، طریقہ کار کچھ اور ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کا طریقہ کچھ اور وہ بدل بھی چکا ہوتا ہے اپنے تجربات کی روشنی میں یا اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ تو پھر دونوں کے چونکہ مقاصد فرق ہوتے ہیں، طریقے فرق ہوتے ہیں، تو دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ پھر کلیش ہونے لگتا ہے۔ تو ایسے میں ماں باپ نہیں جھک سکتے، ان میں تبدیلی مت سوچو، کیونکہ وہ تو بڑے ہو چکے، پکے ہیں، وہ مضبوط درخت ہیں۔ اب اگر چاہو گے، اگر ان کو چینج کرنا چاہو گے تو کیا ہوگا؟ انسانی ڈھال ہو جائے گا۔ تو بلکہ اس کے آگے کیا کہا گیا؟ جھک جاؤ، اپنی عادتیں بدل لو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اولاد اپنے اندر نرمی پیدا کرے، اولاد ان کے آگے جھکے۔ اف 2 حرفی لفظ ہے یہ، جو انتہائی ناپسندیدگی اور بیزاری کے وقت انسان کے منہ سے نکلتا ہے، اور اف پھر وہی بات، پھر وہی اسی کام پر چلا گیا، یعنی تو اس کو بھی منع کر دیا گیا کہ ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ تو پھر جب اف منع ہے تو لمبی چوڑی نصیحت ہے ماں باپ کو، اور جھگڑے، بدتمیزی، بد اخلاقی، تو پھر اس کی تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، بڑھاپے میں والدین کو ستانے والا جنت سے محروم رہے گا۔ تو بھلے آپ صحیح ہوں یا ماں باپ غلط ہوں، ان کے آگے ہمبل رہیں، بحث و مباحثہ نہ کریں۔ پھر والدین میں سے بھی ماں حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کیا فرمایا تھا آپ نے؟ تمہاری ماں۔ کتنی دفعہ فرمایا تھا؟ 3 دفعہ۔ چوتھی دفعہ کیا کہا تھا؟ ہاں، پھر باپ کا نام لیا تھا، یعنی 3 دفعہ ماں کا نام لیا گیا، چوتھی دفعہ باپ کا نام لیا گیا۔ اور ان کے لیے تواضع کا بازو رحم دلی سے جھکائے رکھو اور کہو، اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرما، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب زیادہ جاننے والا جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہو تو یقیناً وہ ہمیشہ سے بار بار رجوع کرنے والوں کے لیے بے حد بخشنے والا ہے۔
کہ تم کس دل سے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو. ماں باپ تو بہت محبت سے پالتے ہیں، لیکن بچے انتظار میں رہتے ہیں یہ کب دنیا سے جائیں، کس وقت ہمارے سر سے یہ بوجھ اترے اور کب ہم آزاد ہو جائیں. تو جو تم دلوں میں سوچتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اس بارے میں یا کسی اور کے بارے میں. چونکہ یہاں پیچھے ماں باپ سے متعلق بات سے ہی منسلک ہے، تو سب سے پہلے اسی کانٹیکس میں اس کو دیکھنا چاہیے. یعنی دل کے خیالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر تمہارا طرز عمل اچھا ہے، تم عملی طور پر صالح ہو، نیک ہو، تو جو اپنی غلطی سے رجوع کرے گا، توبہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر دے گا. یعنی انسان کو جب احساس ہوتا ہے کہ وہ غلط سوچ رہا ہے، اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی ہے، تو پھر وہ پلٹ کر اپنا رویہ اچھا کر لیتا ہے، تو اس کی غلطی بھی پھر معاف ہو جاتی ہے. اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور تم بے جا خرچ نہ کرو. بے جا خرچ کرنا تبذیر کا لفظ بیزر سے ہے. یعنی بیزر کہتے ہیں بیج کو. جیسے بیج پھیلا دیا جاتا ہے کھیت میں تو وہ بہرحال اگ ہی آتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ مٹی میں جا کے کہیں گم ہو گیا. تو اس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم اپنا مال ہر جگہ یوں ہی نہ لوٹاتے پھرو، اور پھر خاص طور پر تبذیرہ خواہشات پر خرچ کرنا ہے، اور وہ بھی ضرورت سے زائد. مثلا ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا، لباس کے اوپر، اور لباس بھی صرف ضرورت کا نہ ہو، صرف دکھاوے کا ہو. اس پر انسان کیا کرتا ہے، ہزاروں خرچ کر دیتا ہے. اسی طرح یہ کہ ناجائز چیزوں پر خرچ کرنا، ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا. ایک انسان کی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں، دوسری اس کی یعنی کچھ وانٹس ہوتی ہیں، کچھ نیڈس ہوتی ہیں. تو ضروریات پر خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں. نیڈس بعض اوقات انسان بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، یہ بھی ضرورت ہے، وہ بھی ضرورت ہے. ہر چھوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی کام آئے گی، یہ بھی کام آئے گی، یہ بھی لے لیتے ہیں، یہ بھی لے لیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے. تو جب وہ لمٹ کراس ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان فضول خرچی کرنا شروع کر دیتا ہے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مبذرین کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں، یعنی جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے، جن کاموں میں جن چیزوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں وہ خرچ کرتے ہیں. مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: ادھر ادھر کی فضول باتیں، مال کو ضائع کرنا، بکثرت سوال کرنا. یہ 3 چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہے. یقیناً بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیاطین کے بھائی ہیں، اور یقیناً ہمیشہ سے اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. اور اگر تم نے اپنے رب کی کسی رحمت کی تلاش میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے ضرور منہ موڑنا ہو تو بھی ان سے وہ بات کہو جس میں آسانی ہو. یعنی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ بعض کا انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات کو پورا کر سکے. تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہیں. یہاں میں نے فیکٹریاں نہیں لگا رکھی، ہم بعض کا ایسے کہہ دیتے ہیں نا، تو طرح طرح کی باتیں جو حد سے بڑی ہوئی ہوں، دوسروں کو تکلیف دینے والی ہوں، وہ نہیں کرنی چاہیے. تو ایسی صورت میں انسان کو اچھی بات کے ذریعے دوسرے کا دل خوش کر دینا چاہیے کہ اگر وہ مال سے مدد نہیں بھی کر رہا تو اچھی بات اس کے لیے کہہ دے، اچھے اخلاق سے پیش آ جائے. اور اپنا ہاتھ نہ تو اپنی گردن سے بندھا ہوا رکھو، نہ اسے کھول دو. پورا کھولا کہ ملامت زدہ تھکے ماندے ہو کر بیٹھ جاؤ. یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے، نہ ہاتھ کھلا چھوڑ دے، درمیانی راہ، اعتدال کی راہ اختیار کرے. یقیناً تمہارا رب جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، تنگ بھی کر دیتا ہے. وہ ہمیشہ سے ہی اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یقیناً ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے. یعنی والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. ان میں سب سے پہلا حق ہے ان کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو نہ پیٹ میں قتل کرو، نہ باہر آنے کے بعد قتل کرو. ہم پیٹ میں قتل کرنا کیا ہے؟ جیسے ابارشن کروا دینا، پریگننسی کو ختم کر دینا. کس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ اب پہلے 4 بچے ہیں، ایک اور بچہ آ گیا تو کیا ہوگا، خرچہ کہاں سے پورا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں اگر تمہیں رزق دینا ہو تو اس کو بھی رزق دوں گا،
تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بتا دیا گیا۔ اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یقیناً وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ کسی جان کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ، اور جو کوئی مظلومانہ قتل کیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے ولی کو پورا غلبہ دیا، چاہے وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، یقیناً وہ مدد دیا ہوا ہوگا۔ نہیں، حق کی بنا پر قتل کرنا یعنی قصاص وغیرہ۔ ولی کا کیا اختیار ہے؟ چاہے تو قصاص لے لے، چاہے دیت لے لے یا معاف کر دے، اور اگر اسے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا، یعنی ایک کا بدلہ 4 سے نہیں لے گا، اذیت دے دے کے قتل نہیں کرے گا۔ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت ہی اچھا طریقہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو، یقیناً عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی سوچ سمجھ کر وعدے کیا کرو، سوچ سمجھ کر پھر اس کو نبھانا بھی ہے، کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ وعدہ خلافی کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی ہے۔ اور جب معاف کرو تو پورا معاف کرو، سیدھی ترازو سے تولا کرو، یہی بہتر انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، یقیناً کان، آنکھ، دل، ان میں سے ہر ایک کے متعلق سوال ہوگا۔ یعنی یہ بہت بڑا اخلاقی ادب سکھایا جا رہا ہے، بہت ہی زبردست اصلاح کی گئی ہے، امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا کرو۔ قتادہ کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو، یعنی بس تمہیں وہم ہو کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کہ فلاں آیا تھا حالانکہ وہ آیا ہی نہ ہو۔ دوسرا یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم سے سنا ہی نہ ہو، یعنی بعض کا ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے سنا جبکہ ہم نے سنا ہی نہیں ہوتا وہ۔ اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم جانتے نہیں، ہاں مجھے پتہ ہے، جب پوچھو گے کہاں ہے تو کہتے ہیں وہ مجھے بھول گیا، نہیں، جب تک یقینی بات نہ ہو تب تک منہ سے بات ہی نہ نکالو، کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ پوچھ گچھ ہوگی۔ اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے لوگوں جو ایمان لائے جو بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو وہم اور گمان سے کام لینے کی بجائے اپنی سوچ کو وہم اور گمان پر رکھنے کی بجائے علم یقینی پر اس کی بنیاد رکھیے، اس لیے کہ کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی بے شک سماعت، بصارت اور دلوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی پھاڑ نہیں سکو گے، نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو گے۔ عباد الرحمن کی یہاں صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زمین پر کیسے چلتے ہیں؟ نرمی سے چلتے ہیں، معتدل ہو کر چلتے ہیں، نہ عاجزی اور سستی کے ساتھ، بہت ہی ڈھیلے ڈھالے ہو کر، اور نہ ہی تیز بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال چلتے ہیں۔ اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے، متکبرانہ چال کی ممانعت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے، یعنی تکبر والی چال چلے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامعہ دین میں جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھا دیا گیا، مال خرچ کرنے کا، اولاد سے معاملہ کرنے کا، والدین سے معاملہ کرنے کا، شرم و حیا کا، سوچنے سمجھنے کے بارے میں کس طرح انسان کو بولنا چاہیے، کس طرح سوچنا چاہیے، کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی اس میں۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یقیناً تم زمین کو کبھی پھاڑ نہ سکو گے اور نہ کبھی پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ پاؤ گے۔ یہ سب کام، ان کی برائی آپ کے رب کے نزدیک ہمیشہ سے ناپسندیدہ ہے۔ یہ اس میں سے حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو وحی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ ورنہ تجھے ملامت زدہ دھتکارا وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی یہ سب بڑا جرم، یعنی سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ کیا پھر تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ منتخب کیا اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ بلا شبہ تم یقیناً بہت بڑی بات کہتے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے سمجھایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں
اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں، تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے مقابل ہو، نعوذ باللہ۔ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے حد بلند ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، بہت زیادہ بلند ہونا۔ ساتوں آسمان، زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ یقیناً وہ ہمیشہ سے ہے بے حد بردبار، نہایت بخشنے والا۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے تسبیح کرنے کا۔ آپ دیکھیں کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کا ذکر نہ کریں۔ تو اللہ کو محبوب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی جائے اور تسبیحات بھی کی جائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو کھانے کی تسبیح سنائی گئی، یعنی ہم کو وہ سنواتے تھے۔ ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کنکریاں بھر لیں، صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنائی، یعنی کہ ان کی آواز کو انہینس کر دیا، یعنی بڑھا دیا گیا ان کی آواز کو، تاکہ صحابہ کرام بھی سن سکیں۔ یعنی ہمارے کان زیادہ آواز کو سنتے، کم آواز کو نہیں سنتے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا پردہ بنا دیتے ہیں، یعنی قرآن ان کے دلوں تک، ان کی تھوٹس تک نہیں آتا، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے ہیں اس سے کہ وہ ان کو سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بتکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ یعنی شاید میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے دلوں پر پردہ ہے اور جن کو قرآن کے احکامات اچھے نہیں لگتے، وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور پھر سننا بھی نہیں چاہتے۔ ہم خوب جاننے والے اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں، جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے، یعنی دوسروں کو بہکاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے۔ آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، چنانچہ وہ بھٹک گئے سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں؟ آپ کہہ دیں تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، تو جلدی وہ کہیں گے کہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ آپ کہتے ہیں وہی ذات جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، تو جلدی وہ آپ کے سامنے تعجب سے سر ہلائیں گے، وہ کہیں گے تو یہ کب ہوگا؟ آپ کہتے ہیں امید ہے کہ وہ قریب ہو، جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ لبیک ہوگے، وہ تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑی ہی دیر ہی رہے ہو۔ تو یعنی دنیا کی زندگی آخرت میں بہت تھوڑی سی لگے گی، اس وقت ہمیں یہ لگے گا جیسے ہم بہت تھوڑی دیر، یعنی 1 گھڑی یا 2 گھڑیاں وہاں پہ زندگی گزار کے آئے ہیں، یہاں پہ ہمیں اپنی زندگی کتنی لمبی لگ رہی ہے، لیکن آخرت میں یہ ہمیں بہت تھوڑی لگے گی۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیں کہ وہ ایسی بات کہیں جو بہترین ہو۔ یقیناً شیطان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے، یقیناً شیطان ہمیشہ ہی سے انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بہت پیار سے کہہ رہے ہیں وَكُلِّ عِبَادِي، اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے بندوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں عباد الرحمن بننا ہے تو لازم ہے اپنی زبان کو سنبھال کر رکھنا ہے اور زبان سے اچھی بات ہی نکالنی ہے۔ جتنی ریلیشن شپ کی خرابیاں ہوتی ہیں اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں ہم زبان سے ہی ناراض کرتے ہیں، کوئی سخت کلمہ کہہ کے، کوئی سخت جملہ، کوئی گالی، کوئی جھگڑے کی بات، یہ انسان کو شیطان اکساتا ہے کہ اب یہ کہو، اب یہ سبق سکھاؤ، اس کا منہ توڑ دو، اس کو چپ کرا دو، یہ آئندہ تمہیں ایسا نہ کہہ سکے۔ اس طرح کے بہت سی چیزیں شیطان انسان سے کرواتا ہے جس کے نتیجے میں انسان دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات بعض کا ہمیشہ کے لیے خراب کر کے رکھ لیتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی بے احتیاطی سے۔
آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں زبان کی بے احتیاطی سے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب زبان کو سنبھال کر رکھیں، سنبھال کر استعمال کریں، سوچ سمجھ کر بولیں، پہلے تولیں تو پھر بولیں۔ یہ پوری امت کو ادب سکھا دیا گیا اس آیت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو، یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں۔ تمہارا رب بھی تمہیں زیادہ جاننے والا ہے، اگر وہ چاہے تم پر رحم کرے یا اگر وہ چاہے عذاب دے، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، اور آپ کا رب زیادہ جاننے والا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ آپ کہتے جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ سمجھتے ہو انہیں پکارو، دیکھو چنانچہ نہ وہ تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی بدلنے کا۔ یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، ان کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جسے ہمیشہ ہی سے ڈرا جاتا ہے۔ پہلے عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ جن میں مسلمان بھی ہو گئے ہوئے تھے جن، وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے تھے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے، اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے تھے، کیونکہ رب کا عذاب ہی ایسی چیز ہے جسے ڈرا جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوجتے تھے، ان کو وسیلہ بناتے تھے، یہ ہمارے مسائل حل کروائیں گے، ہماری بخشش کروائیں گے، وہ تو اب خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہو گئے ہیں، رب کے عذاب سے ڈرنے لگ گئے ہیں۔ یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکارو گے تو اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے کوئی وہ زندہ ہو، چاہے کوئی فوت شدہ ہو، چاہے کوئی فرشتے ہو، چاہے انبیاء ہو۔ تو سب کے سب کس چیز کے متلاشی ہیں، کس چیز کے طلبگار ہیں؟ اللہ کی رحمت کے۔ تو ان پر اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ان کو مل گیا ہے، تو تم بھی اپنا صحیح راستہ اختیار کر لو۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں مگر ہم قیامت کے دن سے پہلے اسے ہلاک کرنے والے ہیں یا اسے سخت عذاب دینے والے ہیں، بہت سخت عذاب۔ یہ ہمیشہ سے کتاب اللہ کا لکھا ہوا ہے، یعنی جب بھی بستی والے غلط کام کریں گے اللہ کے غضب کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے، اور قیامت کے دن تو سب کو ہی تباہ کر دیا جائے گا۔ اور ہمیں نہیں روکا کہ ہم معجزات بھیجیں مگر یہ کہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا، چنانچہ انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا، اور ہم خوف دلانے کے لیے ہی معجزات بھیجتے ہیں۔ اب ان کے ایک اور سوال کا جواب ہے، معجزہ تو ہم صرف ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، یعنی وہ معجزات مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معجزہ تو میں تب دوں گا جب میں ڈرانے کے لیے بات کروں گا۔ تو اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ آپ کے رب نے بلا شبہ لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور ہم نے کوئی خواب جو آپ کو دکھایا اسے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور قرآن میں لعنت زدہ درخت بھی ہم انہیں ڈراتے ہیں، تو یہ ڈرانا ان کو بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ سے فضیلت دی؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے۔ لَأَحْتَنِكَنَّ کرنا، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ میں ان پر قبضہ جما لوں گا، یعنی تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی، اس کو بھی میں اپنا بنا لوں گا۔ اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھیں گے بچے ہمارے ہیں، بچے ہم نے پیدا کیے، سکھایا ان کو ہم نے، پالا ان کو ہم نے، تعلیم ہم نے دی، جب بڑے ہوتے ہیں تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ کون اس کو اچک کے لے کے جاتا ہے؟ شیطان لے جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی تو میں آدم کو نہیں بلکہ اس کی نسل در نسل تباہ کر دوں گا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوچے مارتا ہے، لیکن مریم علیہ السلام اور اس کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر روتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوکھ میں کچوکے مارتا ہے، یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، پس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے، اگر نہ لیا جائے گا اللہ کا نام تو بچے کے وہ دل پر جم کر بیٹھ جائے گا شیطان۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہے؟ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے کہ اس وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، خاص طور پہ ماں کو جو پیدائش کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے، یعنی تو بھی اور تیرے فالور بھی سارے ہی جہنمی ہوں گے، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، ان پر اپنے سوار اپنے پیادے چڑھا لا، ان کے مال ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، ان سے وعدہ کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ اور مہلت میں کیا ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ شیطان کی آواز، بانسری، باجے، میوزک کی چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی آوازیں ہیں جس کے ذریعے وہ بندوں کو پھسلا دیتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے، جس طرح چاہے کام کا، انفرادی طور پر بھی انہیں بہکا اور اجتماعی طور پر بھی بہکا، فوجیں چڑھا دے، جو ایسا کرے، کیونکہ جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے۔ بھی میرے بندوں پر بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، اور آپ کا رب ہی وقار ساز کافی ہے، یعنی میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا، جتنے بھی تو ان پر فوجیں چڑھا لے، جتنا بھی ان کو گمراہ کر لے، وہ میری رحمت سے جو ہے وہ تیرے راستے پر نہیں چلیں گے، شیطان کے راستے پر نہیں چلیں گے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی رب کی پہچان نہیں ہے کہ تمہاری کشتی کو کون چلاتا ہے؟ جس نے کشتی کو چلانے کی طاقت دی ہے وہی اصل میں رب ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھسا دے یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کار ساز نہ پاؤ گے۔ یعنی خطرناک راستوں کو عبور کر لینا، سمندر کا پار کر لینا، جنگل میں سلامتی سے عبور کر لینا ایک عظیم نعمت ہے جس کو انسان عام طور پر بھول جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمندر کی لہروں سے بچا کر جہازوں کو پار لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اڑتے ہوئے جہازوں کو کس طرح وہ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ان تمام موقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا ہے، لیکن جب مشکل چلی جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتا۔ اور کیا تم پھر مشکل میں نہیں پھنس سکتے دوبارہ؟ تو آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ تمہیں اپنے رب ہی کے پاس واپس لوٹنا ہے، اسی سے اپنا تعلق جو اپنا ابھی سے درست کر لو۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی ہے، اور ہم نے انہیں خشکی و سمندر میں سوار کیا، ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت دی، بڑی فضیلت دینا، یعنی اس میں تمام انسان شامل ہے، ان کو باقی تمام مخلوقات پر فوقیت ہے، باقی سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر جس کو اس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی تو یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، اس پر کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔
یہ کون ہوں گے؟ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ نیک لوگ ہوں گے، خوش قسمت لوگ ہوں گے، وہ عذاب سے بچ گئے۔ یہاں فتیل کا لفظ ہے جو کھجور کی گٹلی کے پھٹے ہوئے حصے میں ایک دھاگے کی سی ہوتی ہے، یعنی اتنا کم درجے کا ظلم بھی نہیں کسی پر کیا جائے گا۔ انسان کو ذرا برابر بھی نیکی دکھا دی جائے گی، اس کا اجر اس کو مل جائے گا۔ تو آج ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو کتنا چھوٹا سمجھ کے بعض کا چھوڑ دیتے ہیں، تو چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے، کیا پتہ وہ چھوٹی نیکی ہی آخرت میں ہمارے کام آ جائے۔ اور جو اس دنیا میں اندھا ہے وہی آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ راستے سے بہت زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ آنکھوں سے اندھا ہوگا بلکہ وہ حق سے اندھا ہے، حق کی ہدایت کو نہیں دیکھ سکتا، حق پر چل نہیں سکتا، تو قیامت کے دن بھی اس کو کچھ بھی سمجھائی نہیں دیا جائے گا۔ اور بلا شبہ یقین تھا، بلا شبہ قریب تھا وہ آپ کو ضرور بہکا دے اس سے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ ہمارے اوپر اس کے علاوہ کوئی بات گھڑ لائیں، اور تب وہ آپ کو ضرور دلی دوست بنا لیتے، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بلا شبہ یقیناً قریب تھا کہ آپ بھی ان کی جانب تھوڑا سا جھکی جاتے۔ یعنی یہاں ایمان میں ثابت قدمی اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ثابت قدمی جب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے تو ہم جیسے لوگ کیا ہے، ہم بھی ثابت قدمی کدھر سے لیتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں بندہ پلک جھپنے کی دیر میں بھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی تو اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ یعنی اگر اللہ ثابت قدم نہ رکھے تو زمین و آسمان بھی اپنی جگہ پر قائم نہ رہیں، اور انسان کا ایمان بھی قائم نہ رہے۔ تو ثابت قدمی کے لیے کون سی دعائیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور یہ دعا بھی بہت زبردست ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ میں تیری ہی رحمت کی امید کرتی ہوں، مجھے لحظہ بھر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میری مکمل حالت درست فرما دے، تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے شیطان کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی ایک لمحے میں شیطان اچکل لے جائے ہمیں، تب ہم آپ کی موت اور زندگی اور موت کے دگنے عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر آپ ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کے یہ اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، اور بلا شبہ قریب تھا کہ وہ ضرور اس زمین سے آپ کے قدم اکھاڑ دیں تاکہ آپ کو اس سے نکال دیں، اور تب آپ کے پیچھے وہ بہت کم ٹھہر پائیں گے۔ دوسروں کو در بدر کرنے والا خود بھی کہیں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، وہ بھی ایک جگہ پہ پھر ٹکا نہیں رہے گا۔ دوسروں کو برا چاہنے والا دراصل اپنا ہی برا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ان کا طریقہ تھا جو آپ سے پہلے ہم اپنے رسولوں میں سے بھیج چکے ہیں، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں۔ یقیناً فجر کا قرآن پڑھنا ہمیشہ سے حاضری کا وقت ہے، یعنی کہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا کیا ہے؟ مشہود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ یہاں پر قرآن فجر سے مراد فجر کی نماز بھی ہے، جس میں طویل قرات بھی کی جاتی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سارے دن کے مقابلے میں فجر کی نماز جو ہے وہ حالانکہ ہے 2 رکعت، لیکن اس میں تلاوت جو ہے وہ لمبی کی جاتی ہے۔ امام تو کرتے ہیں، لیکن آپ کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ گھروں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ فجر کی نماز کی لمبی صورتیں پڑھیں۔ لیکن ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صورتیں آتی نہیں ہیں، یہی مسئلہ ہے نا ہمارا، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو نیند آتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے بس فٹافٹ فجر کی نماز پڑھتے پھر سو جاتے ہیں۔ چلے عام روٹین میں نہ صحیح، لیکن ویکینڈ پہ جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کو جو ہے نا آپ یہ کہیں کہ ایک ایک آیت جو ہے نا اگر آپ روز کی یاد کرنا شروع کریں گے نا تو 30 دنوں میں آپ کی 30 آیتیں یاد ہو جائیں گی۔ یہ 30 دنوں میں 30 آیتیں کتنی آسان ہے یاد کرنی۔ تو آپ کوئی بھی لمبی صورت لے لیں جس کو آپ صبح فجر میں پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھتے تھے؟ سورہ دہر پڑھا کرتے تھے۔ تو ان 2 صورتوں کو آپ لازمی یاد کر لیں تاکہ جمعے کے دن اہتمام کیا جا سکے۔
فجر کے وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی اس آیت کو پڑھ کر بتایا، لیکن اس کے علاوہ بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت دن کا آغاز یعنی فجر کے بعد کا ہے۔ اس وقت پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، چاہے تھوڑا ہی پڑھے یا پھر نماز میں لمبا پڑھ چکا ہے تو بھی انشاءاللہ اس کو اسی کے قائم مقام ہوگا وہ۔ اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہیں، یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہے، قریب ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے، یعنی رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن ہم پر کیا یہ نفل ہے۔ رات کی کون سی نماز ہے؟ تہجد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض نماز تھی، ہم پر نفل ہے۔ تو مقام محمود کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، میں اور میری امت ایک ٹیلے پر ہوں گے اور میرا رب مجھے ایک سبز رنگ کی پوشاک پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور پھر میں وہ کہوں گا جو اللہ چاہے گا۔ بس یہی مقام محمود ہے، یعنی اس وقت ساری مخلوق کی زبان سے آپ کی تعریف کی جا رہی ہوگی۔ تو جو شخص اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ کون سی دعا؟ اذان کے بعد کی دعا کون سی ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ الفضیلہ وبعث مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک ہے۔ آگے جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ تہجد رات کی نماز کو کہتے ہیں، رات کے نوافل کو بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے عام نام قیام اللیل ہے اس کا۔ رات کے شروع میں پڑھے، تھوڑی دیر ٹھہر کر پڑھے، سحری کے وقت پڑھے، سبھی قیام اللیل کہا جائے گا اور سب کا ہی اجر ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنے کا تھا، پچھلے رات جس کو سحر کا وقت کہتے ہیں۔ تہجد کیوں کہتے ہیں اس کو؟ نیند توڑ کر اٹھنا، جو نماز نیند توڑ کر اٹھ کر پڑھی جاتی ہے وہ تہجد کہلاتی ہے۔ لیکن عمومی طور پر تہجد، خاص طور پر تہجد اس نماز کے لیے ہے، لیکن رات کی ساری نمازوں میں سے کسی بھی وقت کی نماز کو تہجد کہا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ عشاء کے ساتھ بھی تہجد پڑھ کر سو سکتے ہیں۔ آپ ابھی سوئے نہیں، کچھ نوافل زائد پڑھ لیں، آپ کی تہجد ہی ہو جائے گی۔ اب یہ آج کل جو تراویح پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ بھی ہماری تہجد ہی ہے، کیونکہ کچھ لوگ دوبارہ نہیں اٹھ سکتے، کچھ لوگ سوتے ہیں عشاء کے بعد، درمیان میں اٹھتے ہیں، پھر پڑھ کر سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھتے ہیں۔ تو جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرے، لیکن فرض نمازوں کے بعد یہ بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اب بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تراویح فرض ہے، تراویح سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے۔ تراویح کیا ہے؟ نفل نماز ہے، پڑھو گے تو بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ فرمایا گیا ہے یعنی لوگوں نے کیا سوال کیا تھا کہ یہ فرض ہے، سنت موقدہ ہے یا تراویح ہے؟ تو جواب کیا دیا گیا کہ یہ نفل نماز ہے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جو رمضان کی راتوں کو قیام کرے گا ایمان اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ گناہ کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور آپ دعا کریں اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کرنا، مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا، اپنے پاس ہے غلبے کو میرا مددگار بنانا۔ اور آپ کہہ دیں حق آ گیا باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے ہی والا تھا، اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ جو ایمان رکھتے ہیں قرآن کے حق میں شفا ہے، اور ہر طرح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، رحمت کا باعث بھی ہے، یعنی قرآن سے رحمتیں برکتیں آتی ہیں ان کی زندگی میں۔ لیکن جو ظالم ہیں یا ان پر ایمان نہیں رکھتے یا جو ایمان رکھ کے ان کے اندر نقص نکالتے ہیں، ان کے لیے یہ نقصان ہی میں اضافہ کرتا ہے، اور ان کو اس قرآن سے ہدایت نہیں ملتی بلکہ وہ اور زیادہ دور چلے جاتے ہیں ہدایت سے۔ مجاہد و قتادہ کہتے ہیں جو بھی اس قرآن کے ساتھ مجلس اختیار کرتا ہے، اکیلے یا سب کے ساتھ مل کے، جیسا بھی ہم جہاں بیٹھے، اب یہ اللہ کے نام کی مسجد ہے، قرآن کی مجلس ہے، تو جب وہ اٹھ کر جاتا ہے تو یا وہ اضافے کے ساتھ اٹھ کر جاتا ہے یا کمی کے ساتھ اٹھ کر جاتا ہے، یعنی یا تو ہم ادھر سے کچھ سیکھ کے جائیں گے یا ہم نے صحیح طرح سے سنا نہیں تو وہ کمی کے ساتھ چلے گئے، یعنی آ کر کچھ لے کر جاتا ہے یا پھر پہلا بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ جہاں تک شفا کی بات ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں،
خاص طور پر سورہ فاتحہ کو لازم پکڑ لے. جب بیمار ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ سے دم کریں. اپنے اوپر بھی کریں، بچوں پر بھی کریں، بڑوں پر بھی کریں. یہ بہت اچھی دعا ہے. تو یہاں ظلم کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جس میں اللہ اور بندے کے درمیان میں ظلم ہے، بندوں اور بندوں کے درمیان میں ظلم ہے، اور تیسرا اللہ کے بارے میں شرک. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑتا ہے اور اپنا پہلو بچاتا ہے. اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے. یعنی نعمتیں جب ملتی ہے تو بے وفائی کرتا ہے انسان. لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. مصیبت آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. آپ کہتے ہیں ہر کوئی اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سو تمہارا رب بھی زیادہ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کی زیادہ ہدایت پانے والا ہے. اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ کہتے ہیں روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت ہی کم دیا گیا. یعنی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ روح ہمارے اندر کہاں سے آ گئی. تو یہ ساری باتیں سمجھنے والی نہیں ہے. جیسے اگر فرض کریں کسی ڈاکٹر کو ہم پوچھتے ہیں یہ دل کا آپریشن کیسے کیا، کیا ہمیں سمجھ آئے گی؟ وہ ہمیں بتا بھی دے گا. پہلے تو اس کی ہماری زبان کی سمجھ نہیں آئے گی. جو الفاظ وہ بولے گا آرٹریز وغیرہ بولے گا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی. تو اسی طرح ہمارا جو اس لیول کا ذہن نہیں ہے، اس لیول تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اسی طرح روح کے بارے میں جو سوال کیا گیا ہے ہم اس لیول تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں جو کانسیپٹ رکھا ہوا ہے ہم اس کانسیپٹ تک نہیں پہنچ سکتے. اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ہم ضرور بس ضرور لے جائیں اس کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی. پھر آپ اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پائیں گے مگر یہ صرف آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے. یقیناً آپ پر اس کا فضل ہمیشہ سے بہت بڑا ہے. آپ کہتے ہیں یقیناً اگر تمام انسان اور تمام جن اس پر اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز لے آئیں تو وہ اس جیسی نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا ذکر بہت دفعہ آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یعنی سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں یہ میرے قدیم مال میں سے ہے، یعنی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. ابتدائی دور کی صورتوں میں عموماً توحید کا استدلال ہے، دلائل ہیں. اور یہ قرآن کی جو ہے نا معجزہ ہے کہ آج تک 1400 سال گزر گئے ہیں ابھی تک جو ہے نا یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ خود ہی کہا ہے کہ وہ چاہے سب بھی مدد کریں ایک دوسرے کی لیکن تب بھی وہ اس جیسی کوئی قرآن جیسی چیز نہیں بنا کر لا سکتے. اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کی مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر بات کا انکار کیا. یعنی اللہ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن جو ظالم تھے ان کی سمجھ میں پھر بھی بات نہ آئی. انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی بہتر چشمہ جاری نہ کر دیں. یعنی مطالبہ کیا تھا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی شخص آپ سے بے پناہ حجتیں طلب کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ غلط کیوں ہے. تو آپ اس کے جواب میں ایک بات یعنی بعد میں ختم کر دیں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک کو لمبے چوڑے دلائل دیں، اس کو اس کی بات پر ہی چھوڑ دیں. بعض کا وہ بڑے ناروا مطالبات بھی کرتے ہیں. انہیں سیل فون، جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ بچے ہر چیز ہم سے مانگتے ہیں، جیسے سیل فون مانگتے ہیں یا بڑے بڑے مطالبے کرتے ہیں تو ہم ان کی مطالبات پورے نہیں کرتے نا. اسی طرح اگر آپ سے کوئی قرآن کے بارے میں کوئی الٹ پٹانگ سوال کرے تو آپ اس کے بھی سوال کا جواب نہ دیں، یعنی اس کے چھوڑ دیں اس کے سوالوں کو. تو آگے فرمایا کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، پاک ہے میرا رب وہ لا سکتا سارے معجزے. یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ضرور تھے، ان کے ساتھ ایک بشر بھی تھے، یعنی وہ انسان تھے. یہ جو ہم نے ایک جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے اور آپ انسان نہیں تھے اور آپ کا سایہ نہیں تھا، یہ سارے غیر متعلقہ باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد بس ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ چیزیں غیر ضروری ہیں. آپ کے آنے کا مقصد لوگوں کو مسحور کرنا نہیں تھا یا عجیب و غریب باتیں دکھانا نہیں تھا یا اپنی ذات کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بتانا نہیں تھا. آپ کا مقصد کیا تھا؟
لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، شرک سے پاک کرنا۔ تو اسی طرح داعی دین کو اپنے مقصد پر فوکس کرنا چاہیے۔ بعض بار ہم ایسی چیزوں سے لوگوں کے دین کی طرف لانا چاہتے ہیں وہ کسی طرح اٹریکٹ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ جس کے اندر سچائی طلب کرنے کی ہوگی نا، وہ آپ کی قرآن کو ہی سن کے آپ کی سچائی کو تصدیق کر دے گا، اس کو زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یا آپ کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہے، چنانچہ آپ اس کے درمیان میں نہریں جاری کر دیں۔ خوب جاری کرنا، یا جیسے اس نے دعویٰ کیا ہے ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئیں۔ یعنی کیسے کیسے دلائل مانگ رہے تھے وہ۔ یا آپ کو کوئی سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، آپ کے چڑھنے کو ہم نہ مانیں گے، یہاں تک کہ آپ ہم پر ایسی کتاب اتار دیں جسے ہم پڑھیں۔ آپ کہہ دیں کہ پاک ہے میرا رب، میں ایک انسان کے سوا کچھ نہیں ہوں جو رسول ہے۔ اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو انہیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں، اس کے سوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ضرور ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ یعنی جب انسان ہو تو رول ماڈل بھی انسان کی شکل میں ہی ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے، یقیناً وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، جسے وہ گمراہ کرتا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہرگز نہیں پائیں گے۔ اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا، بہرا اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی تو ان کے بھڑکنے کو ہم اور زیادہ کر دیں گے۔ حسن کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جانے سے لے کر آگ میں داخل ہونے تک وہ اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے۔ جہنم میں جا کے سب کچھ ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے یقیناً ہماری آیات کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعتاً ہم ضرور نئی پیدائش میں اٹھائے جانے والے ہیں۔ یعنی یہ آفت، یہ مصیبت اب ان پر کیوں آئی؟ یہ بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، آخرت کو جھٹلا دیا تھا۔ اور کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ یقیناً جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کرے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا جس میں وہ کوئی شک نہیں۔ پھر بھی ظالموں نے سوائے کفر کے ہر بات کا انکار کیا۔ آپ کہہ دیں اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تب خرچ ہو جانے کے ڈر سے تم انہیں ضرور روکے رکھتے، اور انسان بڑا ہی بخیل ہے۔ قطورہ سے مراد کنجوسی کرنے والا، مال کو خرچ کرنے سے روکنے والا، مال خرچ نہ کرنے والا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح معجزات دیے۔ چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسیٰ یقیناً میں تجھے واقعی سحرزدہ سمجھتا ہوں۔ موسیٰ نے کہا ان کو نازل نہیں فرمایا مگر آسمان و زمین کے پروردگار نے، بصیرت کا سامان ہے، اور اے فرعون واقعی میں سمجھتا ہوں کہ تو یقیناً ہلاک کیا ہوا ہے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں زمین سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اس کو جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس زمین میں رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے۔ یعنی دنیا میں تمہاری نسلیں کہیں پھیل جائیں، قیامت کے دن ہم ان کو بھی سب کو جمع کر لیں گے۔ اور ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، حق کے ساتھ ہی وہ نازل ہوا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اور ہم نے اس قرآن مجید کو جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ اور ہم نے اسے نازل کیا بتدریج نازل کرنا، یعنی قرآن ایک ہی دفعہ نہیں آیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن ایک لائف سٹائل چیز ہے جس سے انسان فائدہ اٹھائے۔ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پورے قرآن کا دورہ کرتے تھے، پوری ریویژن ہوتی تھی، کیونکہ قرآن نازل ہی اس مہینے میں ہوا تھا۔ لیکن رمضان گزر جانے تو اتنا نہیں تو تھوڑا تھوڑا ضرور ہمیں اس کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ یعنی رمضان میں تو ہمارا تعلق قرآن سے جڑا رہتا ہے، لیکن رمضان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، اس کو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا ہی چاہے صحیح، لیکن روز کے روز ضرور پڑھنا چاہیے اس کو۔ آپ کہتے ہیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں۔
یعنی پھر قرآن کی بات ہے کہ ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین پر اپنی ٹھوڑیاں رکھ دیتے ہیں، جیسے پیشانی رکھی جاتی ہے، یعنی ماتھے سے سجدہ کرنے کی بجائے ٹھوڑی پر کرے، ایسا نہیں ہے. یہی اس کا مطلب ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں فوراً ہی. اب آپ دیکھیے کہ جب آپ جھکتے ہیں تو آپ کی ٹھوڑی کہاں لگتی ہے؟ آپ کے سینے تک آ جاتی ہے. اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں. قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے. ان سائے سے پتہ چلتا ہے جو بھی علم رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ قرآن سنتے ہوئے اس میں خوشی رضو اور عاجزی رہے. ہر قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ عاجزی آنی ضروری ہے، اور وہ پڑھتے پڑھتے پکار اٹھے رب کو اور وہ رو پڑے. یعنی قرآن ہمارے جذبات کی تسکین بھی کرتا ہے. اسی طرح روایت میں ہے کہ جسے ایسا علم دیا گیا جو اسے رونے پر مجبور نہیں کرتا، وہ اس لائق ہے کہ اسے علم ہی نہ دیا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی یہ صفت بیان کی ہے. علم والے قرآن پڑھ کر سن کے ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جیسے اس کی مثال نجاشی کے بارے میں، ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تھا. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ تم بھی مجھے پڑھ کر قرآن کو سناؤ. تو انہوں نے سورہ نساء کی آیات تلاوت کی. پھر جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنا سر اٹھایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو پڑھ رہے تھے اور کسی آدمی نے انہیں ٹوک دیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. تو میں نے سر اٹھایا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھ کر سن کر رویا کرتے تھے. اسی طرح ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے بھی قرآن سن کے؟ اگر قرآن سن کے رونا نہیں بھی آتا تو رونے جیسی ایک حالت ہی بنا لینی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے ہوئے رویا کرتے تھے. پچھلی صفوں کے لوگ ان کی آہ و بکا سنا کرتے تھے اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے. اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں. قرآن انہیں خوشی میں زیادہ کر دیتا ہے. آپ کہہ دیں کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس سے بھی تم پکارو سب بہترین نام اسی کے ہیں. آپ اپنی نماز میں آواز نہ بلند کریں اور نہ ہی سے آہستہ رکھیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ تلاش کریں. اور آپ کہہ دیں کہ تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے نہ اولاد بنائی نہ بادشاہت، میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ کمزوری کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے. اور آپ اس کی بڑائی بیان کریں، خوب بڑائی بیان کرنا. سورہ کہف مکی ہے. اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں. نور دینے والی آیت ہے یہ. جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو وہ 2 جمعے کے درمیان اس کے لیے نور بن جاتی ہے، یعنی نور روشن کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی، یعنی صحیح طریقے سے پڑھا اس کو، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے مکہ سے لے کر اس کے جائے قیام تک نور کا سبب بن جائے گی. اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات یاد کی تو پھر کیا ہوگا؟ دجال سے اس کو یعنی آخری 10 آیات پڑھے پھر دجال نکل آیا تو اس کو وہ کوئی نقصان نہیں دے سکے گا. کچھ روایات میں پہلی بھی ہیں لیکن یہ جو روایت ہے یہ آخری والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. دیکھیں وہ بھی آ گئی ہے روایت اس میں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ اس کی جانب سے ایک سخت عذاب سے خبردار کر دے اور مومنوں کو خوشخبری دے دے. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں کہ یقیناً ان کے لیے اچھا اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان لوگوں کو وہ ڈرائے جو کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا لی ہے. انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ دادا کو. بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ صرف جھوٹ ہی کہتے ہیں.
پر شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم، اور اتنا غم گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ یہاں دیکھا جائے کہ ہمارے غم کیا ہوتے ہیں، ہمارے غم کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیا، یا ہمیں اچھا گھر نہیں دیا، ہمیں مال و اسباب نہیں دیا، ہماری ملازمت اچھی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا تھا؟ اپنی امت کے لیے تھا۔ پھر ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے قرار دیتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم اور تھا، اور ہمارا غم وہی غم ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے۔ یقیناً ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے اٹریکشن رکھ دیے ہیں، لیکن ان سب میں ہمارا امتحان ہے۔ ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں یا اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہیں، یہی اس میں امتحان ہے۔ اور جو بھی زمین پر ہے بلا شبہ ہم اسے ضرور صاف میدان بنا دیں گے، یعنی یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ یہ کون سے والے تھے؟ اصحاب کہف کا واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمیں ہمارے کام میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ یہ کچھ نوجوان تھے، بچے تھے جو ایمان لے آئے تھے توحید پر، جبکہ ان کے وقت کا بادشاہ اور سب لوگ شرک پر تھے اور شرک کی طرف وہ بلاتے تھے۔ تو انہوں نے اپنا دین بچانے کے لیے ہجرت کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے تھے، تو اس موقع پر یہ صورت نازل کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی جگہ پر رہ کر انسان کا دین ایمان خطرے میں ہو تو اسے پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے، کیونکہ زمین جو ہے وسیع ہے، اور ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس جگہ پر نہ رہیں جہاں اس کے لیے فتنہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دور میں لوگوں نے دین کی خاطر اپنا گھر بار، رشتہ دار، مال، اولاد سب کچھ چھوڑ دیا۔ اس طرح فتنوں سے بچنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ جب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں گی، جن کو وہ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کی طرف نکل جائے گا۔ وہ فتنوں سے راہ فرار اختیار کرے کے اپنے دین کو بچا لے گا۔ یعنی ایسی جگہوں پر رہنے کی بجائے جہاں پر اس کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں سے چلا جائے گا جہاں اس کے لیے سہولت ہوگی، کیونکہ آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ دنیا کتنی کمائی، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ دین کتنا بچایا۔ چنانچہ ہم نے گنتی کے کئی سال اس غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا کہ ہم جان پائے کہ دونوں گروہوں میں سے کون سا گروہ مدت کو بہتر شمار کرنے والا جو وہ ٹھہرے۔ یہ کون تھے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ نوجوان جو شرک سے بالکل بیزار تھے، ٹھیک ہے، یہ غار میں پناہ لیتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو سلا دیتا ہے، اور ہم ان کو برحق قصہ آپ پر بیان کرتے ہیں۔ بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا تھا، اور ہم نے ان کے دلوں پر بند باندھ دیا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی کو معبود نہ پکاریں گے۔ بلا شبہ تب تو ہم نے بالکل ہی حد سے گزری ہوئی بات کہی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کے بعد ان کو سب اسباب بھی مہیا فرما دیے، ان کے دل کو جما دیا۔ اس لیے دیکھا جائے تو جب سچی نیت اخلاص کے ساتھ انسان کسی نیکی کے کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے راستے کو بھی پھر آسان کر دیتا ہے۔ ہماری اس قوم نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے ہیں، وہ ان کے حق میں کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ چنانچہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اور جب تم ان سے الگ ہو چکے ہو جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا عبادت کرتے ہیں تو کوئی غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تم پر اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا، تمہارے کام میں تمہارے لیے آسانی مہیا کر دے گا۔ یعنی ان کے لیے تو کہیں جانے کا راستہ نہیں تھا کہ کوئی اور شہر، کہیں اور ملک، کسی آبادی میں چلے جائیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پھر کیا کیا تھا؟ غار میں ہی پناہ لے لی تھی۔ اور آپ سورج کو دیکھیں کہ جب طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب چلا جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کے بائیں جانب کترا جاتا، اور وہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے،
اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے۔ تو یعنی ان کے اوپر براہ راست سورج نہیں آتا تھا، بلکہ مخصوص جگہ پر جا کر وہ مڑ جاتا تھا، کیونکہ وہ سائڈ بدلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سائڈ بھی بدلواتا تھا، یعنی وہ سوئے ہوئے تھے، دیکھنے میں وہ لگتا تھا کہ جیسے سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو سائڈیں بھی بدلواتا تھا، یعنی ایسا سین کہ وہاں کے پر کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی اندر وہ سوئے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، باہر ان کا کتا بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پہ ایک ایسی وحشت تھی کہ کوئی بھی انسان جاتا تو وہاں پہ اندر نہیں جاتا تھا، اور آپ انہیں جاگتا ہوا خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے ہیں۔ ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے پاؤں بازو پھیلائے ہوئے ہے، آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ضرور بھاگے ہوئے الٹے پاؤں پھر جائیں، اور آپ کو ضرور ان کی دہشت سے بھر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کتنی دیر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا، ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ وہ بولے کہ تمہارا رب بھی تو زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنی دیر رہے۔ چنانچہ اپنے میں سے کسی ایک کو یہ چاندی کے سکے دے کر شہر بھیجے، بس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ زیادہ صاف ستھرا کھانا کہاں سے ہے، پھر اس میں سے کچھ تمہارے کھانے کو لائے، اور وہ نرمی اور باریک بینی کی کوشش کرے، تمہارے متعلق کسی کو ہرگز نہ معلوم ہونے دے۔ اب یہ دیکھیں اس آیت میں 2-3 باتیں ہیں۔ 309 سال بعد ان کو اٹھایا گیا تھا، اور جب وہ سوئے تھے وہ دن کا ابتدائی حصہ تھا، جب وہ اٹھے دن کا آخری حصہ تھا۔ تو جب انہوں نے نیند سے بیدار ہوئے تو ان کو ایسے لگا جیسے صبح سوئے یا شام کو اٹھے ہیں۔ تو دوسری بات یہاں پہ ازکا تعامن کی ہے، توحید شرک سے بچا کے انسان کے اندر جو پاکیزگی لاتی ہے، تو یہ پاکیزگی اس کے سارے مزاج میں ہو جاتی ہے، ایون کہ کپڑے پہننے میں بھی پاکیزگی، جسم کے معاملے میں بھی، کھانے پینے میں بھی، ازواجی تعلقات میں بھی، ہر چیز میں انسان پھر کیا کرتا ہے؟ پاکیزگی کو تلاش کرتا ہے، گندی چیزوں سے اس کی روح بیزار ہوتی ہے۔ اور آگے وَلْيَتَلَطَّفْ، جہاں قرآن کیا ہو رہا ہے؟ ہاں الحمدللہ ہمارا قرآن آج نصف ہو گیا، تو مطلب ہے احتیاط کے ساتھ معاملہ کریں، جبکہ انہیں نہیں پتہ تھا کہ اتنی مدت ہم گزر چکی ہے۔ یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، یعنی جو کھانا لینے جا رہا ہے یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں کھانا لانے میں احتیاط برتنا۔ یقیناً اگر وہ تم پر قابو پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے، وہ کیا تمہیں اپنے ہی دین میں واپس لے جائیں گے، اور تب تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان پر لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں۔ کیا مطلع کیا تھا لوگوں کو؟ کہ یہ وہی وغار والے ہیں جو نوجوان یہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ہی ان کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، یعنی بالآخر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو گم ہوئے تھے۔ اب نکل آئے کیونکہ ان کے پاس اس زمانے کے کوائن تھے، پیسے تھے، کرنسی تھی، اسی طرح کی کچھ اور چیزیں ان کو مل گئی۔ تو پھر ان کے نزدیک یہ بہت متقی ہو گئے، فوت ہو گئے، تو وہ کہنے لگے ان کی قبروں پر مسجدیں بنا دیں۔ لیکن مسجد قبروں پر بنائی جاتی ہے؟ نہیں بنائی جاتی، کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ قبر کے پاس مسجد بنانے کا مطلب یہ کہ قبر والوں کے لیے بھی دل میں ایسے ہی جذبات ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور جلدی وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور وہ کہیں گے وہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا، یہ بغیر ان کے رائے زنی کرنا ہے۔ اور وہ کہیں گے وہ 7 تھے، ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ کہتے ہیں میرا رب بھی اس کی تعداد کو زیادہ بہتر جانتا ہے، تھوڑے لوگوں کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا، چنانچہ آپ ان کے بارے میں کسی سے سرسری بحث کے علاوہ جھگڑا نہ کریں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے فیصلہ مانگیں۔ اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا تو آپ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں کل بتاؤں گا، یا جب وحی آئے گی تو کل وحی آئے گی تو پھر میں بتاؤں گا، یا 15 دن تک بتاؤں گا۔ تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو اس لیے فرما دیا گیا کہ انشاءاللہ ضرور کہنا ہے ہر بات میں، مگر انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے گا۔
اور وہ لوگ اپنے غار میں 300 سال رہے، انہوں نے 9 سال کا اضافہ کیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ جتنا عرصہ رہے۔ آسمان و زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کو معلوم ہے، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، کس قدر وہ سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی ایک کو اپنی حکومت میں شریک کرتا ہے۔ یعنی یہ بھی توحید کا حصہ ہے کہ ہر چیز پہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور آپ کے رب کی کتاب میں سے جو آپ کو وحی کی گئی ہے، آپ اس کو آپ پڑھ کر سنا دیں، اس کی باتیں بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے سوا آپ کبھی کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں، آپ کی نگاہیں ان سے آگے نہ بڑھیں۔ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، اور آپ ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ غریب لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑیے۔ کیسے لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو اللہ سے غافل نہ ہو، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی یہ آپ کی آنکھوں کے تارے ہونے چاہیے۔ یہ جو قربانیاں کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہیں، اصحاب صفہ، غریب مسلمان، آپ ان سے اپنی نگاہ نہ پھیریں، کیونکہ کافر شخص کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ اور آپ کہہ دیں تمہارے رب کی جناب سے یہی حق ہے، پھر جو چاہے سو وہ ایمان لے آئے اور جو چاہے سو وہ کفر کرے۔ یقیناً ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پگھلے ہوئے تانبے جیسا پانی دیا جائے گا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بڑا ہی برا مشروب ہے اور بہت ہی بری آرام گاہ ہے۔ یعنی جیسے اگر فرض کریں ہم مائکرو ویو میں بعض کا چائے گرم کر کے فوراً ہی پیتے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنی گرم ہمارے ہونٹ جل جاتے ہیں، تو اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ دے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، یقیناً ہم ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ابدی جنتیں ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک و دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے۔ اس میں تختوں پر ٹیبل لگائے بیٹھے ہوں گے۔ اچھا بدلہ ہے، اچھا آرام گاہ ہے۔ اور آپ انہیں 2 آدمیوں کی مثال بیان کر دیں۔ ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، ان دونوں کو ہم نے کھجور کے درختوں سے گھیر دیا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتیاں بنائی۔ یعنی یہاں ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے، دونوں باغ اپنا پورا پھل لائے، اس میں سے کوئی کمی نہ کی، اور ہم نے دونوں باغوں کے درمیان نہر جاری کر دی۔ اس کا پھل بہت ہوا تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تعداد میں زیادہ باعزت ہوں۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا یہ کبھی بھی برباد ہوگا۔ کس نے کہا تھا؟ جس کا باغ زیادہ پھلدار تھا، اس کے پاس زیادہ پھل تھا۔ اسے کم پھل والے سے کیا کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ جو کبھی بھی تباہ ہوگا، جبکہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا یہ کبھی بھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی قائم ہونے والی ہے، اور یقیناً اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو یقیناً میں ضرور اسے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ یعنی دنیا کے میں اس کے پاس تھا تو اس کو گمان تھا کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اچھا ہی دے گا، برا نہیں دے گا، حالانکہ آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا۔ اس کے ساتھی نے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا، اس نے کہا کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی ایک بوند سے، پھر تمہیں درست آدمی بنایا؟ لیکن وہی اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں، اگر تو نے مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھا ہے۔ تو پیچھے انشاءاللہ کہا گیا تھا، یہاں پہ ماشاءاللہ کی تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ کلمات ہماری زندگی میں شامل ہونے چاہیے۔ تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرما دے گا۔ اس پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے تو وہ چٹلے میدان ہو کر رہ جائے گا، یا ان کا پانی گہرا ہو جائے، پھر تم اس کی تلاش میں قطعاً استطاعت نہ رکھو گے۔ اور اس کے پھل کو گھیر لیا گیا، چنانچہ وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا، اور وہ باغ اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا۔ اور وہ کہنے لگا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہوتا، اور اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا
جو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ ہی خود بچنے والا ہوا۔ وہاں ہر طرح کی مدد اللہ تعالیٰ کی ہے، جو برحق ہے وہی بہترین ہے، ثواب دینے والا، بہترین انجام والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ دولت پر بھروسہ کرتے ہیں، دولت ڈھلتی چھاؤں ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی وفادار نہیں ہوتی۔ مال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھل جانے والا۔ اس نے ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا، وہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی طرح سے کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو مال وہی ہمارے کام آئے گا جس کو ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کریں گے، جو آخرت کے لیے لگائیں گے۔ اور آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دیں، جیسا کہ پانی جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، پھر وہ چورا ہو گئیں، جسے ہوائیں اڑاتے پھرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں دنیا کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ پانی بھی ایک حالت میں قائم نہیں رہتا، دنیا کی بھی ایک حالت نہیں رہتی۔ دنیا انسانوں کے لیے آزمائشوں کی جگہ بنی رہتی ہے۔ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی کیا ہیں؟ نیکیاں آپ کے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور امید میں بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، آپ زمین کو بالکل صاف میدان دیکھیں گے، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، چنانچہ ہم ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کوئی اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکے گا، اور وہ سب آپ کے رب کے حضور صف در سر پیش کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً ویسے ہی آگے جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے۔ یعنی وعدے کا وقت سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ قیامت کا دن۔ اور کتابیں اعمال رکھ دی جائے گی، بس آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ کتاب کیسی ہے جس سے چھوٹا بڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا مگر اس کو شمار رکھا ہے، اور جو بھی انہوں نے کیا تھا وہ سب اس کو سامنے پائیں گے، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے انسان کے کبیرہ گناہ کے علاوہ صغیرہ گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کے ذرا برابر نیکی اور بدی اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو انسان چھوٹے گناہوں سے بھی بچے کہ ایسا نہ ہو کہ معمولی سمجھے جانے والی گناہ کی بات بھی بہت بڑی ہو جائے، اس کا بھی سوال کر لیا جائے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کو پیدا کرتے وقت حاضر نہیں کیا تھا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت۔ میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے ان شریکوں کو پکارو جن کے بارے میں تم نے دعویٰ کر رکھا تھا، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ یعنی اکثر قوموں کا یہی حال تھا کہ انہوں نے عذاب کے آنے کا انتظار کیا، اس سے پہلے مانتے ہی نہ تھے، اور قیامت کے دن بھی وہ انہی کے پیچھے چلیں گے جن کو وہ دنیا میں مانتے تھے۔ اور مجرم آگ دیکھیں گے، چنانچہ وہ یقین کر جائیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور وہ اسے کوئی پھرنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں یقیناً لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان ہمیشہ سے سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یعنی انسان اکثر باتوں پہ لڑتا ہی رہتا ہے، بحث کرتا ہے، نقص نکالتا ہے۔ لوگوں کو منع نہیں کیا کہ وہ ایمان لائے جب ہدایت ان کے پاس آ چکی، اور وہ اپنے رب سے بخشش مانگے، مگر اس بات نے ان کے پاس پہلے لوگوں کا طریقہ آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ یعنی اکثر قوموں کا حال یہی ہوتا ہے، اور رسولوں کو ہم خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ باطل کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے حق کو نیچا دکھا دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور جن سے انہیں تنبیہ کی گئی اسے مذاق بنا لیا۔ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا۔ یقیناً ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تب وہ کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ یعنی جب آپ کسی کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں لکھی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس پر
مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں اس شخص کو سب سے بڑا ظالم قرار دے دیا گیا، اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ اور یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، ان کی ہلاکت کا ہم نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ یعنی پچھلے انبیاء کی تباہی ان کے اپنے مقررہ وقت پر ہوئی تھی۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ میں باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا میں زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ یعنی اب یہ قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ علم حاصل کرنے کا قصہ ہے۔ اس قصے کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا، یعنی میں اپنے سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتا، کیونکہ مجھے اپنے سے بڑا عالم کوئی میرے علم میں نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملے جو ان سے بھی زیادہ علم جانتا ہے۔ اصل میں پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری ہیں، پہلے قصے میں حکومت کے بارے میں تھا، دوسرے قصے میں دولت کے بارے میں تھا، تیسرے قصے میں علم کے بارے میں، اور اگلے قصے میں اختیارات کے بارے میں آئے گا۔ یہ ساری چیزیں جہاں نعمت ہے وہاں آزمائشیں بھی ہیں، فتنہ بھی ہے، تو ان کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ علم کا شوق تو یہ ہوتا ہے کہ جب تک میری مطلوبہ جگہ نہیں آتی میں سفر کرتا ہی چلا جاؤں گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ کہ طالب علم کو اپنا علم بڑھانے کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ ہمیں تو یہاں پہ آنا بڑا مشکل لگتا ہے، اور حتیٰ کہ اگر وہ عالم ہو بھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام عالم تھے اور ان سے پوچھا گیا کوئی اور عالم ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ نہیں میں نہیں جانتا، تو ان کو بھی کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں، آگے بڑھیں، یعنی مزید علم حاصل کریں۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا میں آپ دیکھیں سارے سمجھدار علم والے مسلسل اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی تھی وہ کون سی دعا تھی؟ ربی زدنی علما۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جس میں لوگوں نے سالہ سال علم کے لیے سفر کیا، جیسے امام بخاری ہیں، کتنا سفر کیا تھا، 16 سال تک سفر کرتے رہے تھے، امام بخاری کی حدیثیں جمع کرتے رہے، پھر انہوں نے ان کو لکھا اور ایک جگہ پر 1000 استاد سے زیادہ انہوں نے استفادہ کیا ان سے۔ اور پھر اس طرح امام بخاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث سیکھنے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا تھا، اور وہ سفر بھی آج کی طرح کا سفر نہیں تھا، بہت مشقت والا سفر تھا۔ آج کل تو ہم جہاز میں بیٹھ کے فوراً امریکہ سے اٹلی، اٹلی سے جرمنی، یعنی فوراً ہی چلے جاتے ہیں، صرف پیسہ ہونا چاہیے۔ تو وہ سفر ایسا نہیں تھا، وہ بہت مشقت والا پیدل سفر تھے وہ۔ تو یاد رکھیے ان کے راستے کا سفر جنت کا راستہ ہے، جنت کے راستے کا سفر ہے۔ تو ہمیں یہاں سے سوچنا چاہیے کہ ہم اس جنت کے راستے کا سفر جو ہے ہمیشہ قائم دائم رہیں گے، ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب اس سفر پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یشوع بن نون کو بھی لے لیا، تو اب دونوں سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب وہ دونوں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب دونوں آگے گزر گئے تو موسیٰ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے دن کا کھانا لاؤ، بلا شبہ ہم نے آج کے اس سفر میں بڑی تھکاوٹ پائی ہے۔ اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا اور مجھے شیطان نے بلوایا کہ میں اس کا ذکر کروں، اور مچھلی نے دریا میں اپنا عجیب طرح سے راستہ بنایا تھا۔ یعنی یہ اللہ کے حکم سے ہی آپ مچھلی کو لے کر گئے تھے، یہ ایک نشانی تھی مچھلی کی شکل میں کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہوگی، یعنی ظاہر ہے کہ ٹوکری میں پڑی ہوئی مچھلی کیا ہوگی، وہ زندہ تو نہیں ہوگی نا، مردہ حال میں تھی، لیکن بتا دیا گیا تھا کہ جہاں یہ زندہ ہو کر پانی میں جائے گی کہا وہی تمہاری منزل ہوگی۔ یعنی وہاں پہ ہی موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سو گئے اور جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کو بتانا بھول گئے اور کافی آگے نکل گئے، وہ مچھلی دریا میں چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی چیز کو تو ہم تلاش کر رہے تھے، حالانکہ وہ واپسی بڑی مشکل واپسی تھی، لیکن انہوں نے پھر واپس راستہ لیا
موسیٰ نے کہا کہ یہی ہے جس کی ہم تلاش کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ تو ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی اور جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک علم سکھایا تھا۔ یعنی یہ واپسی مشکل تھی۔ اور یہ بندہ کون تھا؟ خضر علیہ السلام۔ ان کی اصل حقیقت نہیں معلوم اور نہ ہی قرآن نے اس کو بتایا۔ یہ انسان تھے، جن تھے یا کوئی فرشتے تھے، یہ نہیں بتایا گیا۔ اس کی تفصیلات جہاں سے نہیں ملتی۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے پیچھے آ سکتا ہوں؟ آپ مجھے اس بھلائی میں سے سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی سے ان سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی۔ اس نے کہا تو میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی کیونکہ معلم کو طالب علم کی صعوبتوں کا، مشقتوں کا پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بنا پر ان کو کہا کہ تم ہمت ہار بیٹھو گے، تم مجھ سے سوال کیے بغیر نہیں رہ سکو گے، اور تم اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو جس کا تم نے علم سے احاطہ ہی نہیں کیا۔ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام ایکسائٹڈ تھے کہ استاد اور شاگرد کے بیچ میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر شاگرد استاد کی بات ہی نہ مانے تو سیکھ ہی نہیں سکتا وہ۔ تو مثلا استاد کہتا ہے کہ 10 دفعہ یا 7 دفعہ سبق یاد کرو، تو شاگرد نہیں کرتا تو کیا ہوگا؟ اس کو یاد ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ دیکھیں کیسا ان کا رشتہ تھا استاد اور شاگرد کا۔ وہ کہہ رہے تھے اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں انشاءاللہ میں آپ کے امیدوں پر پورا اتروں گا۔ اس نے کہا پھر اگر تم میری پیروی کرتے ہو تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود تم سے اس کا ذکر شروع نہ کروں۔ چانچہ وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو گئے تو اس نے اس میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ آپ نے بہت برا کام کیا۔ یعنی کشتی میں سوراخ کا مطلب کیا تھا؟ سب کو ڈبو دینا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس پر چپ نہ رہ سکے۔ اس نے کہا کیا میں نے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی قطعاً استطاعت نہیں رکھتے؟ یعنی بہرحال ان کے راستے میں صبر کرنا، استاد کی بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ بعض کا پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ اور یہ صرف کوئی دینی علم میں ہی نہیں، دنیاوی علم میں بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے کئی سال چاہیے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بننے کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے، پھر اسی طرح گھر کے کام کاج سیکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکے۔ موسیٰ نے کہا جو میں بھول گیا اس پر آپ مجھے نہ پکڑیں اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ پھنسائیں۔ چنانچہ وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے جب اس خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے بے گناہ جان کو بغیر کسی جان کے وجہ کے بدلے قتل کر دیا۔ بلا شبہ یہ تو آپ نے یقیناً بہت برا کام کیا۔ الحمدللہ ہمارا یہ قرآن پارہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم پڑھتے ہیں یا ارحم الراحمین جو ہمارے ذہنوں میں سما جاتا ہے، اللہ اس کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو احکامات آپ کے ہم پڑھ چکے لیکن ہم عمل سے دور ہیں، یا ارحم الراحمین ہمیں عمل سے دور نہ فرمانا، ہم پر آسان فرما دے تاکہ ہم ان پر عمل کر سکیں۔ یا ارحم الراحمین ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اللہ جن کی جو خواہش ہے اللہ تمام خواہشات پوری فرمانا۔ یا ارحم الراحمین سب کا آنا، پڑھنا اور سننا سب قبول فرمانا۔ اللہ نماز روزے قبول فرمانا، اللہ رمضان کی عبادتیں قبول فرمانا، قیام تراویح جو بھی ہم پڑھتے پڑھاتے اللہ سب قبول فرمانا۔ یا ارحم الراحمین دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ جب دنیا سے جائیں تو کلمہ نصیب فرمانا، اللہ قبر کی سختیوں سے محفوظ فرمانا، عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ یا ارحم الراحمین تو بڑا غفور الرحیم ہے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اگر تو ہمارے گناہ معاف نہ کرے گا تو اللہ کوئی ہمارا ساجی نہ ہوگا، کوئی ہمارا ساتھی نہ ہوگا۔ یا ارحم الراحمین تو ہم پر اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔
یا ارحم الراحمین اس رمضان کو برکتوں والا بنا دے ہمارے لیے، یا ارحم الراحمین اس کی برکتوں سے ہم فیض یاب ہو سکیں، یا ارحم الراحمین ہمیں جو بھی بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے۔ اللہ ہم بہت پریشان ہیں اپنی بیماریوں سے، یا ارحم الراحمین ہمیں صحت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہ جو پریشانیاں، اللہ ان پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین جو ہمارے بزرگ ماں باپ بہن بھائی دنیا سے جا سکے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا، یا ارحم الراحمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا، یا ارحم الراحمین ان کے جنتوں کو، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا، یا ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ پر بھی رحم فرمانا، یا ارحم الراحمین انہوں نے جس طرح ہمیں شفقت سے پالا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں پڑھایا لکھایا، اللہ ان پر اپنی رحمتیں فرمانا۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانا، جن کے والدین ہیں ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا، یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دے، یا ارحم الراحمین ہمارے بچیوں کو اچھے بر عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین جو ملازمت سے، جن کے بچے ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے اللہ ان کو اچھی ملازمت عطا فرما دے، اچھے روزگار ان کا عطا فرما دے، یا ارحم الراحمین جو گھروں کی پریشانیوں میں اللہ ان کے گھروں کو سکون والا بنا دے، اللہ اطمینان دے دے، اللہ ان کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔